بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہمارے چونکہ مہمان ہیں اس لیے میں اردو ہی میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ آج کی ایگزیبیشن میں اتنی کرنسیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اسٹامپ تو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دنیا کے تقریباً جتنے بڑے ممالک ہیں سب کی کرنسیاں یہاں موجود ہیں۔ ہمارے اسکول سے بھی آئے تھے، ہمارے جامعہ سے بھی آئے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ خوش ہو کر گئے۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جتنی کرنسیاں جن ملکوں کی ہیں اس میں سے کم از کم 25-30 ملک تو میرے دیکھے ہوئے ہیں، اور ان ملکوں میں جا کر میں نے وہ کرنسی نہیں دیکھی جو یہاں میں نے دیکھی۔ جیسے جاپان کا ہے، ساؤتھ افریقہ کا ہے، مصر کا ہے، شام کا ہے، جورڈان ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ کینیا، بورنڈی، راونڈا، یوگینڈا، یہ سب ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم لوگ دعوت پر جاتے ہیں اس لیے 5 پیسہ خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، کرنسی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو جو کرنسی ہم نے ان کی ملکوں میں جا کے نہیں دیکھی، ان کی کرنسی ہم نے یہاں پر ماشاءاللہ آج دیکھے۔ واقعی یہ کلیکشن میں سمجھتا ہوں طلباء کے لیے، اور اس میں مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے۔ اگر پہلے سے اور تھوڑا سا اس کو آپ اور اس طرح بناتے کہ کم از کم 100-200 سوالات اسکولوں کو بھیجتے تو ہمارے بچے بھی تیاری کر کے آتے، تلاش کرتے گوگل پر، اور یہ سب چیزیں جو آج آپ سوالات کر رہے ہیں اتنے اہم سوالات ہیں۔ کیونکہ میں جامعہ میں اکنامکس کا جو ہے استاد رہا ہوں اور آج بھی میں پڑھاتا ہوں جدید مسائل، تو بہت ساری چیزیں بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ سونا مہنگا ہوا، کیوں مہنگا ہوا؟ تو ایک دنیا کا اصول ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی میں جب بیلنس نہیں رہتا ہے۔ اب ناریل جو ہے ہم کو کھپت ہے بھٹکل میں 1 لاکھ ناریل کی، اگر 70,000 ناریل ہو جائیں گے تو ریٹ خود بخود بڑھ جائے گا۔ 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ ناریل ہو جائیں گے تو ناریل کا ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا۔ سونے میں بھی ایسے ہی ہے، لوگ جو ہے اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں شیئر مارکیٹ میں، کمپنیوں میں، وہ کمپنیاں ہلنے لگتی ہیں حکومتوں کے آنے کی وجہ سے۔ اب وہ جو سرمایہ دار کرتے ہیں ایسی جگہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں جہاں رسک نہ ہو۔ تو ایسی ہی دنیا کی معیشتیں بھی اس وقت ہو گئی۔ امریکہ کے حالات ایسے ہو گئے، اور یورپین کنٹریز کے حالات ہو گئے، ہمارے ملک کے حالات ہو گئے۔ سب کی توجہ کہاں گئی؟ زیادہ سے زیادہ سونا خرید کر اپنا سرمایہ ایسیٹ کو کیا کریں؟ سیو کریں۔ تو ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا، اب سونا تو کان سے نکلے گا نہیں جتنی ضرورت ہے، جتنا نکلا ہے وہی ہاتھوں سے بدلے گا۔ تو یہ سب سوالات مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے طلباء کے سامنے آنے چاہیے بہت ساری چیزیں جدید حالات کے اعتبار سے، کہ کسی کرنسی کی جو ہے ویلیو کیسے بڑھتی ہے، گھٹتی ہے، سونے کا، یہ سب چیزیں۔ میں عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ آپ کا خواب شرمندہ تعبیر کرے۔ ایک بھٹکل میں ایک اچھے میوزیم کی ضرورت ہے، جو بھٹکل ہماری تہذیب اور ثقافت کی عکاس بھی ہو، اور اس میں ایک گوشہ جو ہے اس میں ہماری کرنسیوں سے متعلق ہو، اور اللہ نے چاہا تو وہ خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے عتیق صاحب نے کہا بھٹکل میں لوگ آتے ہیں، پہلے دبئی مارکیٹ کے لیے آتے تھے، اب وہاں پر جو ہے مردیشور کی وجہ سے آتے ہیں، بعض لوگ کچھ اداروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ان اداروں کو قائم کرنے والے جس تہذیب سے وابستہ تھے ان کی تہذیب کے نمونے دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے ترستے ہیں۔ مشکل سے ہم لوگ کوئی ایک آدھ مکان لے جا کر دکھانا پڑتا ہے، لیکن ہمارے آج نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آج ہی میں نے ہمارے کہا ابھی اگلے مہینے ہمارے یہاں ایک بڑی اسلامک ایگزیبیشن ہو رہی ہے، سپروائزروں کی میٹنگ تھی، اور سپروائزر میں سمجھتا ہوں کہ 40-45 سال کے آس پاس کے سب تھے، وہ 30 سال 35 سال 40-45 سال کے۔ میں نے کہا ہمارے نمائش ایگزیبیشن کا ایک گوشہ ہونا چاہیے، اور اس میں چاول صاف کرتے تھے، اس آلے کو بھی اس میں رکھنا چاہیے۔ میں نے سب سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ افسوس مجھے ہمارے پورے سپروائزروں کی ایک بڑی میٹنگ تھی، ایک عورت بھی ہماری نمائش تھی، عورت بتا نہیں سکی۔ لا کر دکھانا کیا کرنا وہ تو بات کی بات ہے، یہ تو قریب کی چیزیں۔ ہم لوگ 50-55 سال عتیق صاحب کی عمر کے ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں، اللہ جزائے خیر دے، نوائز محفل وغیرہ اور جامعہ میں ایگزیبیشن ہونے کے بعد چیزیں سامنے آئی، لیکن وہ 10-12 سال ہو گئے، اب ایک نئی نسل تیار ہوگی، ان کے سامنے یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ
طلباء کو مشغول رکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے، ورنہ اگر آپ طلباء کو اس طرح مشغول نہیں رکھیں گے ان کا وقت ضائع ہو جائے گا. آپ ان کو پہلے سے 200 سوالات دیں گے، اب کم از کم ان کے 2 گھنٹے نہیں 2 دن اس کے لیے اس کی تلاش میں چلے جائیں گے. ان کی ماں بھی جو ہے بزی ہو جائے گی، باپ بھی بزی ہو جائے گا تلاش کرنے میں، اور وقت جو ضائع ہو رہا تھا موبائل میں، یوٹیوب میں فالتو، اس کا استعمال صحیح ہو جائے گا. تو دنیا کا آپ یہ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ بچوں سے نہیں بڑوں سے موبائل نکال نہیں سکتے. اس کا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقت کم سے کم کیا جائے. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے عتیق صاحب نے ہر بار نئے پروگرام کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. اور ان کے پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نتیجہ دینی اعتبار سے نکلنا چاہیے. ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے. مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت اس لیے ہے، ہمارے بچپن کے دوست ہیں، لیکن ہر چیز میں دین کا خیال رکھتے ہیں. کوئی بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں، کوئی بھی ایگزیبیشن کرتے ہیں، بچوں کو دینی نقطہ نظر سے کیا ملنا چاہیے، ایک بڑی بات ہے. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. خود مجھے آ کے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کلیکشن ان کے پاس ہے. اور یہ جیسے کہ انہوں نے بتایا یہ کلیکشن ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو لوگوں نے فون کیا، لوگوں کے پاس ہیں. اب میں آخر میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے قوم کے پاس اتنے سرمایے ہیں. ہم نے 2001 میں جب ہمارے مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی قائم ہوئی تو 2003 میں اس کی عمارت بنی، 2004 میں اس کا افتتاح ہوا. اس میں ہم نے قرآن میوزیم کے نام سے ایک اپنا گوشہ بنایا تاکہ غیر مسلم بھی آئیں دیکھیں کریں. آپ یقین نہیں کریں گے آج بھی ہمارے قرآن میوزیم میں شاید بھٹکل کے اکثر لوگ نہیں جانتے اتنا کلیکشن ہے کہ ہندوستان میں قرآن کے تعلق سے سوائے بحرین یا ترکی کے کہیں اتنا کلیکشن نہیں ہوگا. بھٹکل کے آدمیوں کے پاس، گنگاولی خاندان بھٹکل میں ہے، ان کے پاس 1 انچ کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے. یہ دنیا میں ایسے 10 قرآن آپ کو نہیں ملیں گے. جب میوزیم ہو گیا اب لوگوں نے لا کے رکھنا شروع کر دیا. چھوٹا سا قرآن خوردبین سے پڑھنا پڑتا ہے، 2-4 لاکھ روپیہ مطلب اس کی قیمت ہوگی. عبد الرحمن صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، 17 فٹ کے کپڑے پر لکھا ہوا قرآن ہے. اگر یہ میوزیم نہیں ہوتا وہ دیکھ کے شاباشی کر کے چائے پلا کے بھیج دیتے. جب ان کو معلوم ہے ان کے علم میں کہ یہ چیز کہیں رکھی جا سکتی ہے بہت بڑی قیمت دے کر، آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت انہوں نے اس کو خریدا. اور ہمارے ڈاکٹر عبداللہ امین صاحب ایک جگہ باہر گئے، 450 کلو وزنی پورا ٹوٹل قرآن ہے. اس میں سے ایک صرف جو ہے 4 کلو پاؤ پارے کا ہے. انہوں نے کئی ہزار روپے دے کے خریدے اور لا کے رکھ دیا. ہمارے مرحوم جاوید صاحب تھے باطن، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. ہمارے یہاں بہت سارے ہاتھ کا لکھا ہوا مغلیہ دور کا سونے کی روشنائی کا قرآن مجید ہمارے گھروں میں پڑا ہوا تھا. بوٹا بہاؤدین صاحب کا، غیاث الدین صاحب شاید ان کے وارث ہیں، انہوں نے جب یہاں پر دیکھا تو انہوں نے اپنا قرآن بھیج دیا. 350 سال پرانا مغلیہ دور کا ہاتھ کا لکھا، شاید کرناٹک میں کہیں نہیں ہوگا. تو آپ اس طرح کے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں میوزیم بنائیں گے، جو چیزیں آپ کے ذہن اور تصور میں نہیں ہوں گے لوگ لا کر دیں گے. چیزیں ضائع ہوگی اکثر. آج بھی لوگ ہیں، کہاں جا کے رکھیں گے، کیسے ڈسپلے کریں گے، کیسے حفاظت کریں گے، کون؟ میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں چیزیں ملیں گی لوگ خرید کے لا کر دیں گے. تو ہمارے قوم کی، میں ابھی عبد الرحمن صاحب سے کہہ رہا تھا، یہ بڑے ہمارے نوائتی تہذیب کے اور ثقافت کے دلدادہ اور اس کے لیے جان مال کی پوری قربانی دینے والے. میں نے اولین فرصت میں ہمارے یہاں ہمارا نوائت کلچر کا جو ہے کسی ماڈل گھر کے ساتھ یہ اس کا سلسلہ چلنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے عتیق صاحب کا بھی خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. میں غیر معمولی خوشی کا اور اپنی مسرت کا اظہار کرتا ہوں، اور واقعی مجھے خود یہاں پر آ کر فائدہ ہوا اور میرے علم میں اضافہ ہوا، اور مجھے خود اندازہ نہیں تھا اتنا بڑا کلیکشن ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اللہ جیسے یہ نئے پروگرام کرتے ہیں نئی نسل کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، اپنی ثقافت اور تہذیب اور دین سے واقف کرانے کے لیے، اللہ ان کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب ان کا ساتھ دیں. ایک دین کا ایک حصہ ہے، اور اس طرح جو ہے ہم اپنی نئی نسل کو اپنی تہذیب اور ثقافت سے واقف نہیں کرائیں گے بلکہ اپنے دین اور شریعت سے واقف کرائیں گے. جزاکم اللہ. شکریہ مولانا محمد الیاس جاگٹی ندوی صاحب. اس کے بعد میں مختصر ہمارے رفیق خاص اور